صادقین تصور کو تصویر کرتے تھے تو کیسا فن پارہ سامنے آتا تھا، یہ تو دنیا جانتی ہے۔ ادیب ان کی رباعیوں کی انفرادیت کے بھی قائل ہیں، لیکن وہ کیسے انسان تھے، ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی، ان کا بچپن کیسا تھا، یہ تو صرف اہل خانہ ہی بتا سکتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں صادقین کے بھتیجے سلطان احمد صاحب کے ساتھ، جو ہمیں بتائیں گے کہ صادقین نے کوئلے سے برج تک کا سفر کیسے طے کیا۔ یہ تو سب کو میرے خیال ہے جو لوگ بھی صادقین صاحب کا نام جانتے ہیں کہ پتہ ہی ہوگا کہ وہ 1930 میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ امروہہ شمالی ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن بہت ہی مردوں خیز تھا۔ دلی سے کوئی 100 یا 90 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ لیکن وہاں کا جو ماحول تھا، جو زمانے میں سبھی اردو ہمارے ہاں جو فنکاری تھی، یا وہ عام طور سے شاعری کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور وہاں شاعری ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی شاعر تھے۔ ویسے ہمارے خاندان میں یا ہمارے داداؤں میں جو تھے وہ خطاط بھی تھے، قلمی قرآن شریف لکھنا ان کا مشغلہ تھا۔ پھر عمارت سازی بھی تھی، جو وہاں پر دیوان خانے یا امام باڑے بنتے تھے، ان کی آرائش وغیرہ وہ بھی خود ہی وہ لوگ کرتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ مصوری کا کوئی وہاں پر کوئی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی جو اظہار رائے کا پہلا جو صنف چنی تھی وہ شاعری ہی تھی، اور یہ سمجھیں کہ 16 17 18 سال کی عمر تک ان کی اتنی شاعری جمع ہو گئی تھی کہ ان کی ایک کتاب جو تھی جزو بوسیدہ کے نام سے، وہ ابھی بہت بعد میں انہوں نے اپنی زندگی میں اسے چھاپ لیا تھا، جو ہی بچی کچی تھی۔ کتاب میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ جو شاعری کرتے تھے اس کی خوش خطی خود کر کے، اس کا سارا جتنا بھی مرتب کر کے، اسے مجلد کر کے اسے رکھتے تھے محفوظ اپنے پاس۔ تو صادقین ان کا نام تھا، سب کو پتہ ہی ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ اپنے نام کے حوالے سے بھی ان کا ایک خاص زاویہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا نام جو ہے وہ ایک بہت ہی منفرد قسم کا نام ہے، جو شاید اور پہلے اور لوگوں میں نہیں تھا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ہاں شجروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور 40-45 پشتوں کے شجرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس میں صادقین نام کا کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب شاعری کرتے تھے تو انہوں نے اپنا تخلص بھی کیا تھا، یعنی کہ صدق تخلص کرتے تھے۔ تو نام کے حوالے سے میں ان کی ایک ربائی یہاں سناؤں گا۔ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر ان کے فن کو سمجھنا ہے تو ان کی شاعری پڑھے بغیر آپ تو مصوری نہیں سمجھ سکتے، اور مصوری کو سمجھنے کے لیے بھی شاعری کو سمجھنا ہوگا آپ کو یا پڑھنا ہوگا۔ بلکہ یہاں ان کی ایک ربائی بھی سناتا چلوں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں شاعری بھی کر کے دیکھوں، کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں، تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، شعروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں۔ گویا شاعری اور مصوری ان کے ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے۔ تو نام والی ربائی ذرا پس منظر میں چلی گئی تو پڑھتا چلوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ہیں بے شمار و بے حد نقوی، دنیا میں ہیں بے شمار و بے حد نقوی، گن سکتے نہیں اتنے ہیں سید نقوی، بس اپنے ہی نام کے اکیلے تم ہو اے سید صادقین احمد نقوی۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ جو ان کا نام ہے وہ بھی ربائی کی بحر کے مطابق ہے۔ تو اس طرح سے تھا۔ پھر لیکن مصوری وہ کر تو رہے تھے ابتدا سے ہی، جیسے ابھی انٹرو میں کہا گیا کہ کوئلے سے برج تک کا سفر۔ تو ابتدا میں تو یہ تھا کہ امروہہ میں نے عرض کیا چھوٹی سی جگہ ہے، تو وہاں مصوری کا ایک تو طریقہ بھی نہیں تھا۔ پھر امروہہ جیسی جگہ پہ جب مصوری کے سامان ہیں کہ برش، رنگ، کینوس، ان کے تو ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، تو صرف یہ کاغذ اور پینسل ہوتی تھی۔ باقی جو گھر کے چولہوں کے کوئلے ہوتے تھے اس سے وہ محلے کی اور گھروں کی دیواروں پہ تصویریں بناتے رہتے تھے۔ خاص طور سے جو دوسری جنگ عظیم تھی تو اس کے حوالے سے دنیا کے جو نقشے پہ تبدیلیاں آتی جاتی تھیں وہ کم و بیش روز کی بنیاد پہ وہ اس کو مصور کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہ ضرور ہو گیا تھا کہ سن 46 میں جب انہوں نے انٹر کر لیا تھا تو وہیں پر ان کے بزرگوں کا قائم کردہ اسکول تھا امام مدارس، تو اس میں وہ آرٹ ٹیچر بھی ہو گئے تھے۔ تو اس طرح ان کا بچپن جو تھا وہ بھی
تخلیقی کاموں میں گزرتا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ جب آ گئے تھے پاکستان آ گئے تھے، پاکستان بنتے ہی آ گئے تھے، کہ 47 کی شاید اگست میں بنا تو ستمبر اکتوبر وغیرہ میں آ گئے ہوں گے. میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے نہیں پتہ. لیکن پھر یہاں کے ایک آدھ انہوں نے نوکری کی اور سن 50-51 سے انہوں نے صرف مصوری اور مصور ہی کرتے چلے گئے. اور پھر اس میں اپنا جہاں جو مقام ہے وہ سب پہچانتے ہی ہیں، جانتے ہیں. تو اس پہ گفتگو ہوگی. پھر پہلے میں جو سیکوینس ہے ان کی فنی زندگی کا اس کو بیان کر دوں، پھر ہم آ کے ان کے فن کے اوپر اور فن کے فلسفے پہ بھی بات کریں گے. تو وہ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے 1968 میں خطاطی کا آغاز کیا. اور لوگوں کا یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں میں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے غالباً ضیاء الحق کے دور میں گویا 1977 کے بعد وہ کی خطاطی شروع کی، اس کے اسلامائزیشن کے سے متاثر ہو کے یا اس کے زیر اثر، جو ظاہر غلط ہے. کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ خطاطی کا آغاز انہوں نے 1968 میں کیا تھا. اور نمائشیں اور سبھی کچھ بہت کچھ ہو چکا. بین الاقوامی نمائشیں بھی ہوئی تھیں اس کی، جو باہر ملکوں میں رہتے، روس تک میں بھی گئے تھے، مطلب یہ کمیونسٹ کنٹریز میں بھی لے کے گئے تھے وہ اس کو. اور پھر اس کے بعد 70 کی دہائی میں یا 69-70 کی دہائی جو سن تھے اس پہ دوبارہ پھر انہوں نے رباعیات کہنی شروع کی. اور پھر کہتے ہی چلے گئے اور اس کا بھی بڑا ذخیرہ جمع کر لیا. مطلب یہ ایک وقت وہ تھا، یہ جو میں نے بتایا 70 اور وغیرہ کا، کہ وہ بیک وقت تینوں کام کر رہے تھے، یعنی کہ پینٹنگ بھی کر رہے تھے، خطاطی بھی کر رہے تھے اور رباعیات بھی کہہ رہے تھے. تو یہ جو اس قسم کا امتزاج جو مختلف فنون کا ہے وہ شاید کم ملے گا. اب ذرا ان کے جو فن کا فلسفہ تھا اس پہ تھوڑی گفتگو میں کروں گا. دیکھیں، جس زمانے میں وہ ان کا شعور بیدار ہو رہا تھا یا شعوری زندگی میں اپنے داخل ہو رہے تھے، اس وقت دنیا کے حالات یہ تھے کہ ساری آدھی زیادہ دنیا جو تھی وہ سامراجی طاقتوں کی غلام تھی. لیکن آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں. ادھر جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو کے دوران 1917 میں روس کا انقلاب یا کمیونسٹ انقلاب کہتے ہیں وہ آ گیا تھا، جس نے ان تحریکوں کو بہت تیز کر دیا تھا. کیونکہ ان کا نعرہ ہی تھا آزادی، اور مطلب قوموں کی آزادی، فرد کی تو تھا ہی، کہ قوموں کی بھی آزادی. تو اس میں بہت تیزی آ گئی تھی. اور پھر جتنے بھی معاشرے کے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں لوگ تھے، کہہ لوں آسانی کے لفظ میں نہیں آیا، وہ ان طبقات، معاشرے کے ہر طبقے کے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا. تو اسی جذبے کے تحت 1936 میں ایک انجمن بنی تھی جو بنیادی طور پہ تو مصنفین کی تھی، یعنی کہ شاعر اور لکھنے والوں کی، جس کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا نام دیا گیا تھا. تو لیکن اس کے زیر اثر جتنے بھی فنون تھے، چاہے وہ فلم ہو یا تھیٹر ہو یا جو بھی ہو، اس میں مصوری بھی شامل تھی. تو لوگ اس جذبے کو، یعنی کہ آزادی کی تحریک کو وہ کر دے. اور اس کا جو ایک نعرہ تھا، بنیادی نعرہ اس تحریک کا، وہ یہ تھا کہ فن برائے فن نہیں ہونا چاہیے، فن برائے زندگی ہونا چاہیے. یہ فن برائے فن بھی ہو تاکہ لوگوں کو ایک تفریح کا موقع ہی ملے، لیکن اس میں ایک میسج بھی ہونا چاہیے، پیغام ہونا چاہیے، قوموں کو بیدار کرنے کا، معاشرے کی صورتحال دکھانے کا. تو یہی لے کے وہ بھی چلے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے اسی کے اوپر عمل بھی کیا. وہ اپنے جو فن تھا تو اس کو پھر وہ ایک عبادت کی طرح کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب قدرت انسان کو اس دنیا میں بھیجتی ہے تو کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کے بھیجتی ہے، اور اس کے ذمے ایک فرض بھی وہ دیتی ہے اسے کہ وہ جائے اور اس دنیا میں یہ کام کرے. تو اس صلاحیت کو اور اس فرض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے. تو وہ کہتے تھے بس میرا عبادت بھی یہی ہے اور فرض بھی یہی کہ میں کام کیے جاؤں. اور حقیقت معنوں میں انہوں نے زندگی میں صرف یہی کیا، کام کیا. اس حد تک وہ کام کے مطلب عادی تھے کہ جب وہ کوئی کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے اور خالی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں، تو بھی ان کی انگلیاں جو تھی، مطلب یہ انگلی جو ہے شہادت کی انگلی، یہ فضا میں اس طرح گھومتی رہتی تھی جیسے کہ سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اس حد تک ایک دن میں وہ مطلب لگاتار 2-3 دن کام کرتے تھے. تو اس طرح ان کا کمٹمنٹ تھا کام سے.
اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے کام کو کبھی کاروبار نہیں بنایا، اس کے وہ بہت خلاف تھے، اسی لیے انہوں اپنی تصویریں بیچتے نہیں تھے، بانٹ دیتے تھے لوگوں کو، اور بانٹ ہی دیں ساری کی ساری تقریباً، مطلب ان کا ریکارڈ بھی پوری طرح سے نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں تصویریں انہوں نے بنائیں لیکن ان کا ریکارڈ بھی نہیں ہے اور پھیلی پڑی ہے ساری دنیا میں، تو وہ اس کو بیچتے بھی نہیں تھے، اور اس بات کا اظہار بہت ہی برملا کرتے تھے۔ اور وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کے کام کو، ان کے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی رباعیات پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو دیکھیں وہ ایک جگہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے یہ چیز دلوں میں ہے سمانے کے لیے، کس سے کہوں تصویر نہیں ہوتی ہے عشرت گہے زردار سجانے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ تصویر جو ہے وہ کسی رئیسوں کے گھروں کو سجانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ صرف ذوق جمال کو جگانے کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، سیٹھوں کے مکانات میں کب ہیں اے دوست، ایسے برے حالات میں کب ہیں اے دوست، ہیں لائبریریوں میں میرے شاہکار، سٹے کی عمارات میں کب ہیں اے دوست۔ تو یہ ان کی سمجھے ان کے جو فن تھا اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا۔ اور میں جب یہ ہو ہی رہا ہے اس کتاب کے بارے میں بتا دوں، یہ بڑی منفرد قسم کتاب ہے، اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں رباعیات بھی ہیں اور ڈرائنگز بھی ہیں، کہ اس کے ایک بانوں میں السٹریشنز ہیں وہ۔ تو اس کی انفرادیت یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے جس نے شاعری کی، آپ اسے کتابت کہہ دیں، خوش خطی کہہ دیں یا کیلیگرافی کہہ دیں، تو وہ بھی اسی نے کی، اور پھر اس کو مصور بھی اسی نے کیا۔ اور اس کتاب میں کوئی 2500 رباعیات ہیں، 600 صفحے کی کتاب ہے یہ، وہ 2500 کی 2500 ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں وہ شاعری بھی ہے جو انہوں نے امروہہ میں پاکستان میں آنے سے پہلے بچپن میں کی تھی۔ تو یہ ان کے زندگی کا فلسفہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا جو آرٹ ہے وہ جیسے یہاں کہا بھی، تو وہ کہتے تھے میں ڈرائنگ روم کا نہیں بلکہ گٹر کا آرٹسٹ ہوں، اس قسم کی وہ باتیں کہتے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ جب وہ گئے تھے مشرق وسطیٰ 1974 میں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب تیل کی جو دولت تھی وہ اپنے عروج پہ چل رہی تھی، اور دنیا بھر سے لوگ جو تھے وہ دبئی اور سعودی عرب اور ان ملکوں میں جا رہے تھے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ وہاں گئے تھے، تو یہ بھی وہاں یہ سرکاری دورے پہ گئے تھے، تو اس کے لیے نمائشوں کے لیے۔ اچھا، حلیہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک جوتا ان کا جس پہ پالش نہیں ہوتا تھا، جب نیا لیتے تھے وہ نیا لیتے تھے، اس کے بعد کبھی شاید اس پہ کپڑا بھی بہت کم مارتے تھے، پالش ہونا دور کی بات ہے۔ موزے ہوتے نہیں تھے، پاجامہ ایک کلف کا، بغیر کلف کا چوڑے 5 کا پاجامہ، ایک جھلنگا سا، اور شیروانی جس کے شیروانی پہنی بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لٹکی بھی ہوتی تھی، جس کے ساتھ میں سے مثلا 3 بٹن لگے ہوئے ہیں، باقی سارا کا سارا کھلا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نمائش میں اس حلیے کا ایک آدمی کھڑا ہو اور نئے نئے نو دولتیہ قسم کے شیخ آ رہے ہوں اور اس سے یہ پوچھیں کہ یہ تصویر یا کیلیگرافی کتنے کی ہے، تو وہ انکار کر دیتے تھے کہ میں اسے بیچتا نہیں ہوں۔ تو کہتے تھے کہ اس جو تھا عرب جو ہوتا تھا اس کے جو ایک مایوسانہ ایک بات شروع کرتا تھا بہت زوم کے ساتھ کہ بھئی کتنے کی ہے، اور جب اس کا منع کرتے تھے تو اس کا جو زوم ٹوٹتا تھا، کہتے اس تاثر کو دیکھ کے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ پھر جب وہ تھوڑی دور چلے جاتا تھا 2 4 6 قدم، پھر اس کو واپس بلاتے تھے، اور واپس بلا کے وہیں اس کو کچھ بنا کے ایک بڑے سے شیٹ کے اوپر موٹے موٹے مارکرز سے کچھ بنا کے وہ دے دیتے تھے۔ وہ پھر ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی اب یہ کتنے کی ہے، تو کہتے تھے یہ تم ویسے ہی لے جاؤ۔ تو کہتے تھے وہ دوبارہ سے حیران ہو جاتا تھا کہ جو آدمی بیچتا نہیں تھا وہ مفت میں دے رہا ہے مجھے۔ تو یہ سب ان کا رویہ تھا، اور ویسے وہ ہر جگہ بغیر پیسوں کے کام کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ مثلا آپ یہ سمجھیں کہ اگر لاہور کے عجائب گھر میں کوئی گیا ہو تو وہاں جا کے دیکھے، انٹرنس ہال کی چھت ہے جو کہ 24 فٹ چوڑی ہے اور 96 فٹ لمبی ہے، تو انہوں نے چھت پہ بنائی ہے۔ بنائی تو نیچے تھی لیکن چھت کے لیے بنائی تھی، جو بعد میں اوپر جا کے لگا دی گئی تھی۔ تو وہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا۔ ایسے ہی لاہور میوزیم کی اسلامک گیلری ہے، برابر پنجاب لائبریری ہے، اس میں دی انہوں نے۔ یہ ساری چیزیں اس قسم کی جگہوں پہ وہ اسکولوں، ہندوستان گئے تو علی گڑھ یونیورسٹی، بنارس کی ہندو یونیورسٹی،
وہاں پر ہمدرد یونیورسٹی، وہاں انہوں نے سب چیزیں مفت بنا کے دی تھیں اپنے پاس سے. تو انہوں نے کبھی اپنے کام کو کاروبار نہیں بنایا. یہ تو ان کا تھوڑا سا فلسفیانہ وہ ہو گیا جو وہ کہتے تھے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اب تھوڑی سی ان کی جو کام ہے ان کے اوپر ہم آ جائیں گے، تھوڑی سی گفتگو کریں گے. شروع میں وہ آئے تھے جب 50 کی دہائی کی ابتدائی دنوں میں وہ کوئٹہ کسی گھریلو ضرورت کے تحت وہاں چلے گئے تھے. تو وہاں جو ابتدائی دور کی ان کی تصویریں ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں بلوچ جو کلچر ہے، ثقافت ہے بلوچوں کی، وہ بڑا نمایاں، اس جب فیگریٹو ہیں وہ تو بڑی نمایاں اس میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن پھر وہی بات ہے، اب وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی، کوئی اتنی محفوظ کرنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، تو وہ خدا معلوم کہاں ہیں، محدود ہے چند کے. تو وہ ہوا. پھر پہلی جو وہ سیریز میں کام کرتے تھے کہ ایک سیریز کی، پھر دوسری کی، تیسری کی. اسی وجہ سے ان کے جو آرٹ ہے اس میں یکسانیت نہیں ہے، مستقل وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے. اس کا انداز، اس کے جو موضوعات ہیں وہ بھی بدلتے ہیں. اور یہ پھر اس کا وہ موضوعاتی پینٹنگ کرتے تھے وہ ان کی. تو اس میں جو پہلی ان کی سیریز مشہور ہوئی وہ تھی کیکٹس سیریز. تو کیکٹس سیریز سب جانتے ہیں کہ کیکٹس جو درخت ہے وہ بالکل ناموافق حالات میں اگتا ہے، اپنے وجود کو قائم رکھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہ اس سے اس طرح متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے یہ درخت ہے ایسے افراد کو بھی ہونا چاہیے، انسان کو بھی ہونا چاہیے کہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں لیکن نہ صرف یہ کہ اپنے وجود کو برقرار رکھے بلکہ ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا ہے، آگے بھی بڑھتا جائے. تو یہ ایک قسم کی علامت بن گئی ان کے ہاں اپنے وجود کو قائم رکھنے کی اور آگے بڑھنے کی. پھر جو 60 کی دہائی تھی وہ پاکستان کے معاشرے میں ویسے تو بڑی حرکت بھی تھی لیکن کسی حد تک جمود بھی تھا، کیونکہ ماشاء اللہ کا دور تھا. ایوب خان کا پہلا ماشاء اللہ تھا، اس میں جو پابندیاں تھیں ان کو لے کے کافی بے عملی بھی تھی، تھوڑی سی عملی بھی تھی. تو اس کو بھی پھر انہوں نے کافی اپنی تصویروں میں علامتی طور پہ ظاہر کیا کہ جس میں ایک کرو سیریز کہلاتی ہے ان کی، اسکیئر کرو سیریز ہے وہ، کہ آدمی کے سر پہ کوے بیٹھے ہیں، انہوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں. تو وہ یا مثلا مکڑی کے جالوں کی ان کی ایک سیریز کہلاتی ہے. وہ سب اس بے عملی کی علامتیں ہیں کہ انسان اتنا بے عمل ہے کہ مثلا جانور کوا کیونکہ ذرا بدنما سا، اس کی آواز بھی ذرا سی ویسی ہوتی ہے، کانوں کو اچھی نہیں لگنے والی، تو وہ مثلا گھونسلہ بنا کے بیٹھا ہے، انسان اس کو ہٹا نہیں پا رہا. ایسی مکڑی کے جالوں میں جو مقید قسم کی وہ ہیں انسان کی اجسام وہ ہیں اور وہ اس کو نہیں ہٹا پا رہے، چھوٹے سے اتنی نازک سی چیز کو. تو وہ بے عملی اور جمود کی علامت ہو جاتی ہیں. پھر انہوں نے ایک جگہ اور کوے کو استعمال کیا جو اسکیئر کرو سیریز کہلاتی ہے. اسکیئر کرو سب کو معلوم ہے، کھیتوں میں وہ جو ایک ڈنڈے اور ہنڈیا سے بنا کے ایک انسان نما چیز کھڑی کرتے ہیں تاکہ کوے جو ہیں وہاں سے نہ آئیں، کھیتوں کو خراب نہ کریں. تو یہ علامت ہوئی خود اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کی. پھر تصویروں میں یہ ہے کہ وہ بنا تو دیا اس نے لیکن آخر میں انسان خود ہی اس کے آگے جھکا پڑا ہے، جھکا ہوا ہے، اور جن کووں کو بھگانے کی کیا تھا وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ وہ توہمات کے خلاف ہے کہ ہم خود ہی ایک چیز بناتے ہیں اور آخر میں اسی سے ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کی علامتیں بن جاتی ہیں. پھر انہوں نے ایک جگہ یہ جو ہیں تاش کے پتے، ان کو بھی یہ ہیں بہت کم تصویریں اس حوالے سے، 5-7 تصویریں ہیں، لیکن اس کو بھی انہوں نے یہ کیا کہ کس طرح سے جو اعلیٰ آج کے جو مادی دور ہے اس میں کس طرح سے جو اقدار ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں. کہ اس میں دکھاتے یہ تھے کہ ایک جو حکم کا غلام بادشاہ ہے جو بڑا اعلیٰ درجے کا مانا جاتا ہے پتہ، وہ ایک سائٹ میں ہے کیونکہ اس کے حالات ذرا خراب دکھائے گئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کچھ اور ہے اس قسم کی. اور حکم کی رانی جو ہے بیچ میں گیپ آیا ایک ہے، اور حکم کی رانی جو ہے وہ ایک چڑی کا غلام، یعنی کہ پھول کے غلام جو بڑا ہی گھٹیا پتہ مانا جاتا ہے، اور یہ محاورہ ہے چڑی کا غلام ہونا. وہ حکم کی رانی اس کے پاس چلی گئی کیونکہ اس کے پاس
دولت ہے. تو یہ جو مادہ پرستی ہے اس کے بھی اس کی علامتوں کے طور پہ یہ استعمال کیا. پھر جو بڑے بڑے کام ہیں ان کے کام کا یہ ہوتا ہے، ان کا طریقہ تھا، شاید اوروں کا بھی ہو، اور وہ تو اوروں نے اتنے بڑے کام کیے نہیں. تو جس جگہ پہ وہ کام کرتے تھے اس کی مناسبت سے وہ میورل بنتی تھی. جیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک کی میورل بنائی 1960 میں، وہ تھی لائبریری میں، تو اس کا نام ہی ٹریجر آف ٹائمز رکھا. اور پھر اس میں انسان کی جو علم کا ارتقاء ہے اور جو ادوار ہیں اس کے جو بڑے بڑے فلاسفرز تھے ان کی امیجز انہوں نے بنائیں ان علامتوں کے ساتھ جس پہ انہوں نے کام کیا. تو پتھر کے انسان سے لے کے اور آئنسٹائن تک ہے، ظاہر ہے 1960 میں بنی تھی تو اس وقت تک وہی آج کل کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. تو آئنسٹائن تک لا کے انہوں نے چھوڑا. اس میں پھر جو مسلمانوں کا ابتدائی علمی دور ہے اس کے فلاسفرز ہیں، پھر اس کے بعد انگریزوں کا جو آتا ہے، پھر نئے دور کے جو آتے ہیں، اس طرح انہوں نے علمیت کا ارتقاء جو ہے اس میں، کیونکہ وہ لائبریری میں تھی. اسی طرح جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کا میورل بنایا جو 23 فٹ اونچا ہے اور 180 فٹ لمبا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں اتنے بڑا میورل کوئی اور ہوگا، تو اچھا ہمارے ہاں شاید کوئی جستجو و تحقیق کا بہت زیادہ وہ بھی جستجو کرنے کی فکر بھی نہیں ہوتی، تو یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اور تو وہ بھی انہوں نے اس میں بھی جو پاور اس میں تھا، منگلا ڈیم میں تھا، تو وہ جو ہے اس کا نام رکھا سیگا آف لیبر، یعنی کہ محنت کا پھل یا محنت کی جستجو. تو اس میں پھر وہیں سے شروع کر کے کہ پتھر کا دور، پھر جانوروں کا دور، پھر لوہے کا دور، پھر پھر زراعت کا دور، پھر صنعت کا دور، پھر ڈیم، اور پھر وغیرہ وغیرہ آگے تک چلتے چلے گئے. تو وہ بھی اس حوالے سے انہوں نے وہاں پر کیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں وہ جو کام کرتے تھے اس سے اس جگہ سے متعلقہ وہ کام ہوتے تھے. آپ کو بات بتاؤں جو بڑی سی، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ کام بس کام ہی کام کرتے تھے. یہ جتنے بھی پینٹنگز بناتے تھے، کتنا ہی بڑا میورل ہو یا چھوٹی سی کوئی پینٹنگ ہو، اس میں برش ورک نہیں ہوتا تھا، وہ نائف ورک کرتے تھے. اور دونوں کا فرق سب کو پتہ ہی ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ برش کا یہ ہے کہ اگر آپ چوڑا سا برش لے لیں یا پتلا سا بھی لے لیں جو بھی، کیونکہ اس کا جو رنگ ہے وہ اتنا گاڑھا نہیں ہوتا، تو آپ ایک برش کے ایک اسٹروک سے جو ہے وہ کئی فٹ جگہ گھیر سکتے ہیں. جبکہ جب نائف ورک کر رہے ہوتے ہیں، کنی کا کام، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پھر بس اچھا اس میں تیل تو ملتا نہیں ہے رنگ میں، تو وہ رنگ اپنی اصل ہی صورت میں ہوتا ہے. تو اس کو تو ایسے لگاتے ہیں جیسے آسانی کی کہہ دوں، جیسے آپ ڈبل روٹی کے اوپر ٹوسٹ پہ مکھن لگاتے ہیں، تو وہ تو ایک وقت میں 1 انچ 2 انچ جگہ سے زیادہ گھیرتا ہی نہیں ہے. تو وہ نائف ورک کرتے تھے کتنی بڑی ہو، اور اس میں بھی پھر اس کے کیونکہ موٹی اس کی لیئر موٹی ہوتی تھی تو اس کا سوکھنا، پھر اس کے بعد اس میں سے شیڈ نکالنا، یہ سب کام کرتے تھے. تو نائف پکڑنے میں ان کو زور بھی لگانا زیادہ پڑتا ہے بس برش کے، کیونکہ آپ زور لگاتے ہیں. زور جو ہے وہ اس بیچ انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان نافذ ہوتا ہے. تو ان کا جو انگوٹھا تھا وہ تقریباً یو شیپ کا بن گیا تھا، اور ان کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں کام کرتے کرتے فرق بیٹھ گیا تھا کہ اتنا وہ کام کیا انہوں نے. تو بس وہ کام ہی کر رہے ہوتے تھے. تو یہ سیریز کا ہو گیا. تو کام کا یہ تھا. اچھا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 57 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا، تو عمر کے حساب سے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمر جو ہے وہ آدمی کے دن اور رات سے نہیں گنی جاتی، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے معاشرے کو دیا کیا ہے، کتنا دیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اتنا کام کر دیا ہے، اتنا معاشرے کو دے دیا ہے کہ میری عمر بہت آرام سے کئی 100 سال تک گنی جا سکتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں 100 سال کے مر جاتے ہیں، ان کا معاشرے کو کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کی زندگی تو ساری ضائع چلی گئی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا 50 سے کم کے مر گئے اور سینکڑوں سال سے ان کا نام چل رہا ہے. اور نام چلنے کا بھی میں ایک فارمولہ ہے جو عام ہے، میں سب کو پتہ ہے، وہ بیان کر دوں کہ آدمی کا نام چلنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم 50 سال بعد یہ طے ہوتا ہے کہ تاریخ میں اس کا نام قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، یا کتنی دیر رہے گا. اور اس کی وجہ بہت سادی سی یہ ہے
کہ جب وہ حیات ہوتے ہیں کوئی بھی شخصیت، تو اس سے ملنے والے ہوتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے تو وہ جن کا براہ راست ان سے رابطہ ہوتا ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. پھر لیکن 50 سال میں وہ نسل ختم ہو جاتی ہے جس نے براہ راست اس سے رابطہ کیا تھا. اب اگر اگلی نسل میں اس کا نام چلا گیا ہے تو پھر آگے تا دیر چلتا رہے گا. تو میرے خیال سے ان کا نام جو ہے، اب ان کے انتقال کو اس سال 10 فروری کو 33 سال ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے اب 33 سال میں تقریباً یہ بات ابھی تک تو چل رہا ہے، اور اگر ابھی تک چلا ہے تو مجھے یقین ہے آگے بھی چلے گا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید اب کافی زیادہ چل رہا ہے، کم سے کم ایک مصور کے طور پہ تو بہت چل رہا ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ مصوری جو ہے وہ ذرا پس منظر میں رہتی ہے، بہت محدود حلقے میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے. ان کی پذیرائی جو ہے وہ تمام تر حلقے میں ہے. جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ امروہہ میں پیدا ہوئے تھے اور بالکل ابتدائی میں آ گئے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ گئے نہیں تھے. لیکن سن 81 میں کچھ ایسا موقع آیا کہ دلی میں ایک بہت انٹرنیشنل فیئر ہوتی ہے، انڈسٹریل فیئر بہت بڑی، تو اس وقت میں پاکستان کا اسٹال سب سے بڑا لگتا تھا. تو اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی وہاں پر بھیجا جائے اس اسٹال کے اس کے لیے سجاوٹ کے حصے کے طور پہ. تو بنیادی طور سے یہ 7 دن کا پھیرا تھا وہاں پر. لیکن ہوا یہ کہ جس دن یہ رات کو 8 بجے ان کی فلائٹ پہنچنی تھی، تو جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک سرکاری نمائندہ موجود تھا جس نے کہا کہ مسز اندرا گاندھی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھیں، وہ آپ سے صبح کو ملنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ وہ آپ 7 دن یہاں رہیں گے اور وہ 7 دن کے لیے باہر ملکوں کے دورے پہ جا رہی ہیں، تو کل کا ہی وقت ہے صرف ان کے پاس ملنے کا. تو وہ خیر وہاں ملے. تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک الگ پورا قصہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسز گاندھی نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہندوستان میں جب تک چاہیں رہیں، جہاں چاہیں آپ جائیں. تو پھر وہ تو 7 دن جو تھے وہ بڑھتے بڑھتے جو تھے وہ 14 مہینے پہ محیط ہو گئے. تو ایک قسم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ساری زندگی میں تو گئے تو ایک ہی دفعہ، لیکن انہوں نے ساری پچھلی کسر پوری کر دی ایک ہی پھیرے میں رہنے کے حوالے سے. اچھا، یہ ایک فطری عمل ہے کہ آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو ہمیشہ لگاؤ رہتا ہی ہے. اور اگر ایک عرصے کے بعد وہاں جائے تو ظاہر ہے اس کے اظہار جو ہے وہ اور زیادہ جذباتی انداز میں ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر رہنے میں ایک رات میں ایک 56 یا 50-60 بند کا ایک مرثیہ بھی کہا تھا. تو اس مرثیے کا ایک بند ہے امروہہ کے حوالے سے، تو وہ میں یہاں پیش کروں گا تاکہ آپ اندازہ کر سکیں. وہ کہتے ہیں، رخسار گیتی پر سجل امروہہ، امروہہ کے لوگوں کا ہے دل امروہہ، دلی ہے اگر آپ تو گل امروہہ، لکھنؤ جو بندی ہے تو تل امروہہ، امروہہ پر 2 شہر دلارا بخشوں، بس ہو تو سمرقند و بخارا بخشوں. اب یہ امروہہ سے حوالے سے اور ہیں، اس میں نے کہا ایک ہی کافی ہے. ایک بات اور بیان کر دینا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صوفی، قلندر یا درویش اس طبقے سے وابستہ کرتے تھے. اپنے آپ کو وہ صوفی کہتے تھے اور کہتے ہی نہیں تھے، اور فقیر ساتھ میں اپنے نام کے ساتھ ہی وہ فقیر صادقین لگاتے تھے. تو اس حوالے سے نہ صرف کہتے تھے بلکہ 100% عمل کرتے تھے اس کے اوپر، جس کو 100% کہتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی مادیت کا کوئی گزر نہیں تھا، اور مطلب فقیری سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کو ترک دنیا کا نام فقیری ہے. ایسا نہیں، وہ پورے دنیاوی آدمی تھے، لیکن دنیا سے لینے کے قائل نہیں تھے، دنیا کو دینے کے قائل تھے. وہ ان فقیروں میں سے تھے. وہ فقر والا فقیر تھے جو اپنے پاس رکھتا نہیں ہے بلکہ بانٹتا چلا جاتا ہے. تو اس قسم کے تھے. اور صوفیوں کے بھی اس مسلک تھے جو اپنے آپ کو ملامتی کہتا ہے. ملامتی یعنی کہ اپنے آپ کے اوپر ملامتیں کراؤ. سرمد جو تھے وہ ان کے پیٹرن سینٹ تھے. وہ سب سے زیادہ جو تھے سرمد کو مانتے تھے، اپنا گرو مانتے تھے، اور جگہ جگہ اس کا اظہار کرتے تھے. تو میں سے صوفی ان کے فقیرانہ اس کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، یا اس کے جہاں انہوں نے اظہار کیا ہے بہت ہی مطلب کرتے تو ہمیشہ بہت زور سے اور عام کرتے تھے، لیکن بہت ہی اچھے انداز کہہ لیں یا بڑے
واضح انداز میں کیا ہے، وہ ایک ان کا ایک وہ ہے انویٹیشن کارڈ اپنے کسی ایونٹ کا آپ کہیں، اور ایونٹ یہ تھا کہ ان کے اوپر لوگ کچھ اعتراضات کرتے تھے کہ ان کے کام کے اوپر، ان کی خطاطی پر یا پینٹنگز پر، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں خاموش بیٹھوں اور الگ الگ جواب دوں، ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک پوری محفل سجا لیتا ہوں تاکہ لوگ اس میں آئیں اور سب بیٹھ کے مجھ سے سوالات کریں اور میں وہیں کے وہیں جواب دیتا ہوں انہیں۔ تو اس کا ایک کارڈ ہے جس کی اردو کچھ ایسی مشکل ہے کہ جب تک کہ پریکٹس نہ ہو کر لے آدمی اس وقت پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، بہت مشکل اور بڑی رواں اردو لکھتے تھے اپنے اس میں کہ بلاوے کے جو کارڈ وغیرہ ہوتے تھے اس میں بھی۔ تو میں یہ پڑھوں گا، اگر صحیح طرح بغیر اٹ کے پڑھ لیا تو مزہ آئے گا، لیکن ویسے بھی تھوڑا بہت تو آ ہی جائے گا۔ اب دیکھیں وہ شروع کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ وہ صوفی ہیں اور سرمد کے ماننے والے ہیں، تو اس میں ساری علامتیں جو ہیں اس حوالے سے آپ کو ملیں گی۔ بنام خدائے بخشندہ و مہربان، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فارسی ترجمہ ہے۔ یہ سن 73 بروز جمعرات بتاریخ 13 دسمبر 1973 بوقت 4 بجے شام بمقام پاکستان نیشنل سینٹر الفلاح بلڈنگ لاہور۔ اب یہاں سے جو آپ دیکھیں گے تو کتنا مسلک سرمدی کا مشلچی بجز دو حرف لا الہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنے والا۔ اب مسلک سرمدی، آپ مشلچی جو ٹارچ بیریئر، اور بجز دو حرف لا، کیونکہ سرمد جو تھے وہ لا الہ سے آگے اب کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور لا الہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ حضرت خواجہ معین چشتی کی جو ربائی ہے امام حسین کی شان میں ان کی حقانیت کے لیے، اس میں آخری مصرع یہ ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین ہے۔ اور اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ تو قلندروں کے ہاں لا الہ کی جو اہمیت ہے وہ اس اہمیت کو کا اقرار کیے بغیر، اس عمل کا اقرار کیے بغیر الا اللہ کی منزل میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ نہ کر لے۔ مسلک سرمدی کا مشلچی بجز دو حرف لا الہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنے والا، اعتراض کے بالوں کی بوریوں کی چھاؤں میں، تنخیص کے کلہاڑوں کے قوس کی زد پر، سوئے زن کی چھریوں کے پھلکوں کے سائے میں، تنقید کی برچھیوں کے آپ کے زاویوں پر، اور غلط فہمی کی سنگینوں کی گرم نوکوں کے سامنے اپنی آنکھیں کھولے ہوئے، چوراہے کے بیچوں بیچ ہو حق کرتا لبادہ ظاہری کے قید و رسم سے آزاد، زیر رب مسکراتا ہوا، نظام زر پرستی سے جہاد کرتا ہوا، کیپٹلزم سے، اور تحسین کے گلدستوں سے بے نیاز، فقیر صادقین سر مقتل۔ اب یہ جتنی بھی علامتیں ہیں چوراہے کے بیچوں بیچ، بسط سلمان رسوائی سر بازار میں رقصم والی بات ہے۔ لبادہ ظاہری کی قید و رسم سے آزاد، کیونکہ سرمد کو کہتے ہیں کہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے، تو وہ لباس سے بھی آزاد تھے۔ نظام زر پرستی یعنی کہ کیپٹلزم سے جہاد کرتا ہوا، اور تحسین کے گلدستوں سے بے نیاز کہ مجھے کسی نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، یہ سب اس کی ہے۔ اب یہ باٹم لائن ہے اس سارے اس کی۔ اس موقع پہ سنگ و دشنام اور خنجر اعتراض لانے والوں کو بطور خاص دعوت پرخلوص ہے۔ یہ جو لوگ میرے اوپر اعتراضات کے پتھر پھینکیں گے اور خنجر چلائیں گے اعتراضات کے، ان کو دعوت خاص ہے۔ شہریاروں کا رقیب، مسکین و غریب، آیات کا کاتب، بندہ اسد اللہ خان غالب، یہ غالب سے ان کی عقیدت کا اظہار ہے، جس طرح غالب نے کہا ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، تو وہ کہنا ہے بندہ اسد اللہ خان غالب، دنیاوی طریقے سے کنگال، روحانی طور پر مالا مال، مستر، بے کل، بے چین، فقیر صادقین۔ یہ کتنا، یہ خود ایک شاعری ہے پوری کی پوری، اس کے الفاظ کا جو ردم ہے اور جو روانی ہے، اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو اس کو یقین مزہ آئے گا اس کو۔ تو یہ سب ان کے فلسفیانہ باتیں تھیں، اور جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ وہ فن برائے فن کے نہیں، فن برائے زندگی کے قائل تھی، جس کی ہر موقع پر ہر چیز میں ان کا اظہار ہوتا تھا۔